تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، افرأیتا، اے نبی آپ نے، میں وہ بات مکمل کر دوں جو گوشت والی، کہ گوشت ہم کیوں کھاتے ہیں. ایک تو میدان جنگ میں لڑتا کون ہے؟ جو گوشت خور ہیں وہ لڑتے ہیں. دوسرا، ہندو جب یہ کہتے ہیں 100 سال جیو گے سبزی کھا کے، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں 100 سال جینا ہے لیکن تمیز سے جینا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے نسل بھی بڑھانی ہے اپنی. نسل ہماری اسپیڈ سے بڑھے گی سبزی کھا کے نہیں، بلکہ گوشت کھا کے. ہم فیملی پلاننگ والوں کے منصوبوں کو نہیں مانتے. میرے جب بھی یہ بچے کی زیادہ ہونے چاہیے اس پر بیان جاتا ہے نا، لبرل لوگوں کی طرف سے بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں. ایک نے، کل میں پڑھ رہا تھا اپنے کمنٹس، ایک نے لکھا ہاں زمین کو بھر دو بچوں سے، جگہ ختم کر دو. زمین کو بچوں سے بھر دو، جگہ ہی ختم ہو جائے. جگہ زمین پہ اتنے آرام سے ختم ہونے والی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ آیت تو ہے ہجرت کے بارے میں، لیکن یہ اس کے مفہوم سے عموم ثابت ہوتا ہے. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین میں نکل کے دیکھو بہت وسعت نظر آئے گی. زمین ابھی ہزاروں کلومیٹر لمبے لمبے جنگلات ہیں، صحرا ہیں. اتنی زمین، اب صرف ایک بلوچستان کی زمین ایسی ہے کہ پورا پاکستان وہاں سما جائے نا، پھر بھی بہت زیادہ حصہ خالی رہے گا اس کا. آپ کا ایک صوبہ بھی نہیں بھرا ابھی. کنویں کا مینڈک پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ جو کنویں میں رہ کے سمجھتا ہو بس یہی ہے کائنات. ان لبرل لوگوں سے کہتا ہوں ذرا نکل کے دیکھو. اصل میں دیکھتے ہیں مگر آنکھیں اندھی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آنکھیں اندھی نہیں، دل اندھے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اتنی بڑی زمین ہے، اتنی مسقط. میں گیا عمان، بندے شاٹ ہیں، زمینیں ہی زمین ہیں. اتنے بڑے بڑے اربوں کے گھر، ہزار گز کے تو لازمی گھر ہیں. بادشاہ کی طرف سے ڈبل اسٹوری یا ٹرپل اسٹوری پر پابندی ہے. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے اتنی بڑی زمین کا کرنا کیا ہے؟ پھیلو نا، بھرو تو صحیح اس کو. اور 15 بچے اربوں کے پیدا ہوتے ہیں. 1000 سال سے مسقط کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 5% یا 10% بھی نہیں بھرا ہوگا اب تک. اتنی بڑی زمین ہے. اللہ نے جب زمین کو بنایا تو اللہ کو پتا تھا پہلے سے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. اللہ کہہ رہے ہم نے انسان سے پہلے انسان کی ضرورتوں کا سامان زمین میں پہلے پیدا کیا ہے کہ کتنی اسپیس چاہیے، کتنے بچے پیدا ہوں گے اور ان کی کتنے خوراک کے ذخیرے زمین میں دفن کرنے ہیں. عزت دار میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کے آنے سے پہلے گھر میں گنجائش بھی دیکھتا ہے کہ میرے جو ہے نا وہ مہمان خانے میں 100 افراد بیٹھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں سکتے. مہمان 200 بلا لیے اور آپ کی بیٹھک میں 5 آدمیوں کے سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ میزبان پر تانا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کے دنیا میں، اور بلکہ الٹا ہوتا کیا ہے، 100 آدمی آئیں گے نا تو کھانا 150 کا پکوایا جاتا ہے. یہ ایک انسان جیسے میزبان جس کا زر چھوٹا، وہ اتنی کھوپڑی استعمال کر رہا ہے. جس خدا نے اس زمین کو انسانوں کے لیے بنایا اس کو نہیں شعور کہ کتنی بڑی زمین ہونی چاہیے، اس میں کتنے خزانے دفن ہونے چاہیے. اصل میں یہ ساری دہریت اور الحاد کے پیداوار ہے یہ نظریے. جب وہ کہتے ہیں نا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود جو کام ہوتا ہے اس میں کبھی بھی کچھ الٹا ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں خود بخود نہیں ہے، بنانے والے نے زمین کو بنایا، اس نے انسانوں کو بث منہما رجالا کثیرا. یہ انسان اللہ کی مخلوق پہلے ہے، آپ کی اولاد بعد میں ہے. کافر کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے میں پالوں گا. ہم کہتے ہیں تیرا بچہ ہے لیکن مخلوق اللہ کی ہے، تجھے بھی اس اللہ نے پالا، اس بچے کو بھی کون پالے گا؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی اپنی بیوی کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے، بچے کی ماں پیدا وہ خدا کرتا ہے جس نے بچے کو پیدا کیا. پیدا کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں اور اس کی ضرورتیں پوری کرنا میرا کام ہے. تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو مولویوں کے بچوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اتنے بچے ہو گئے، ہوئے آبادی بڑھ رہی ہے. تمہارا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، بے فکر رہو. زمین میں قحط نہیں پڑنے دیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ جوان ہیں، جوان ہوں گے کل. اور جہاں جوانوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے، بوڑھوں کا ریشو بولو کم ہوتا ہے. اس کا مطلب
ارننگ کے ذرائع زیادہ اور کھانے والے کم. یہی چیز ملک میں اور خاندانوں میں ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. جس گھر میں کمانے والے زیادہ ہوں, کھانے والے کم ہوں, وہ گھر خوشحال گھرانہ ہوتا ہے. جس گھر میں کمانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہوں, کھانے والے زیادہ ہوں, وہ غربت کا شکار ہوتا ہے. میں ابھی انٹرویو لوں گا, چمن جاؤں گا, میرا دوست ہے, 30 بچے, صرف 3 بیویوں سے, 1 بیوی سے, تو اتنا بھی, اتنے لبرل بھی نہیں ہے بھائی ہم. 1 بیوی سے 30 بچے, اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی نہیں ہے بھائی, وہ مینڈک کے بچے تھوڑی ہیں. 3 بیویوں سے 30 بچے. تو میں جاؤں گا, ابھی چمن جانے لگا تھا لیکن موسم بہت خراب ہو گیا تھا, اس کا انٹرویو لوں گا. ہوا کیا ہے کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں جامعۃ الرشید میں 2006 یا 7 کی بات ہے پڑھا رہا تھا, تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ساتھ میں ایک طالب علم ہے, وہ لوگ 24 بہن بھائی ہیں. میں نے کہا یار, جو فیملی پلاننگ والوں کے منصوبے ہم نے وہ سنے ہوئی تھی ان کی, کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو کھانے کو نہیں ملتا, ایکچولی یہ ہوتا ہے, تو ٹوپی ڈرامہ جو بھی چلا رہے ہوتے ہیں نا. تو میں نے کہا بلا کے لاؤ. پورا پلا پلایا 2 دانت کا لال سرخ ٹماٹر. میں نے کہا یار تم تو خوراک کی زیادتی تو لگ رہی ہے, کمی تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. میں ان کے گھر گیا, سوراب گوٹ میں رہتے تھے وہ, ان کے گھر گیا, ان کے والد صاحب سے ملا. میں نے دیکھا ٹرالی میں گھر کا راشن آ رہا ہے, ٹرالیاں کی ٹرالی آ رہی ہے, تو اللہ کھلا رہا ہے یار. تو طلبہ نے مجھے کہا یہ تو 24 ہیں, ایک ہے 30 والا. وہ چمن کا تھا, اس کو بلایا تو وہ اس سے بھی بڑا قد بھی, حالانکہ 17 سال 18 سال اس کی عمر تھی, یہ ہائٹ اور یہ لمبا چوڑا. 30 بھائی بہنیں, 15 بیٹے 15 بیٹیاں, سمجھ رہے ہو. میں نے کہا یار تمہارے والد صاحب تو بہت غریب آدمی ہوں گے. انہوں نے کہا میرے والد صاحب ہی گاؤں کے سب سے امیر آدمی ہیں. اچھا. میں نے کہا اسی وجہ سے اتنی شادیاں کی اور بچے پیدا کیے. نہ کہہ رہے ہیں ہم غریب تھے جب شادیاں کی ہیں, بچے جوان ہوتے چلے گئے, پیسہ آنا شروع ہو. 30 بچے اکٹھے نہیں پیدا ہو جاتے. اگر 30 اکٹھے ہو جائیں نا پھر تو مسئلہ ہے کہ اکٹھوں کو کہاں سے کھلائیں. جب 30واں پیدا ہوتا ہے تو پہلا نمبر والا وہ جوان ہو کے بڑا ہو کر باپ کے بازو بن چکا ہوتا ہے. وہ 10-15 باپ کے بازو بن چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے ابا کی چھوٹی سی کھوکھا تھا, دکان تھی. میں جاؤں گا ابھی اس کے گھر میں انٹرویو لوں گا اس کو انشاءاللہ, ہمارا شاگرد ہے. کہہ رہا ابا کی چھوٹی سی دکان تھی, ابا کی شادی ہوئی. وہ تو نسل روکنا جانتے نہیں ہیں وہاں کے لوگ, شکر ہے وہ فیملی پلاننگ کے منصوبوں سے ڈسے ہوئے لوگ نہیں ہیں. خوشحال گھرانہ وہی ہوتا ہے جس میں افراد ہوں. ہر بچہ الگ خوبصورتی لے کے آتا ہے, ہر بچے کی باتیں الگ. ہم تو اللہ کا شکر ہے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ان میں کون سا والا ایسا ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا. سارے ہی اچھے لگ رہے ہیں یار, سارے ہی پیدا ہو کے کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, پیار آتا ہے. اگر یہ غلط تھا پیدا ہونا تو اتنا پیار کیوں کر رہے ہو؟ بولے یار یہ کیا ہو گیا, واٹ از دس, یہ تو غلط ہو گیا. غلط نہیں ہو گیا بھائی, بہت اچھا ہو گیا. تبھی تو چمٹا رہی ہے, ماں بھی چمٹا رہی ہے, باپ بھی چمٹا رہا ہے, اس کو کھلونے دلا رہے ہیں, اس سے باتیں کر رہے ہیں, زبان نکال کے آنکھیں بڑی کر کے اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ انٹرٹینمنٹ ہے. میں کہتا ہوں جو یہ کہتا ہے نا ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں, جھوٹ بولتا ہے. میرا دعویٰ ہے بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. بچے تو خود ہی پل رہے ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کو پالنے کا ذریعہ, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ. آپ کو بچے بوجھ اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسروں کے بچے کبھی بھی اچھے نہیں لگتے. دوسروں کی لوگوں کو صرف بیوی اچھی لگتی ہے. رپورٹ ہے یہ, ہر ایک کی بات نہیں کر رہا جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. اپنی کتنی خوبصورت ہو, مرد کے بارے میں مشہور ہے, بیوی ہمیشہ دوسرے کی شوق سے دیکھے گا. وہ گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہے. ہاں غیرت مندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو بچے پالتے ہیں ماں باپ کو, ماں باپ میں محبت کا ذریعہ بنتے ہیں. ماں کو بھی پتہ ہے بھائی خون ہے, دونوں یہاں کے جمع ہو رہے ہیں. شوہر کو پتہ ہے میرے بچوں کی ماں ہے, چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, برداشت کرتا ہے ہر الٹی سیدھی. عورت کو پتہ ہے بھائی کہاں لے کے جاؤں گی, باپ نہیں ملے گا مجھے. پھر بچوں کی مسکراہٹ, ان کی کھلکھلاہٹ, ان کی نماز کے. مسلمانوں کے بچے تو اور پیارے ہوتے ہیں, کیسے پیارے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ یوں سلام پھیرتے ہو, پہلے الٹا پھیر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ادھر پھر رہے, پھر ماں نماز پڑھتی ہے, بچیاں آ کے ماں کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتی ہیں, آ کے باپ نماز. ہمیں تو نماز بچوں کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے.
کبھی جماعت رہ جائے نا, میری کوشش ہوتی ہے گھر میں بچہ ساتھ کھڑا ہو, اس کی الگ ہی, اسے دیکھ کے اللہ کی محبت کی چنگاری زیادہ پیدا ہوتی ہے. یار اللہ کی کیسی نعمتیں, کیسا بنایا ہے اللہ نے. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچہ درجنوں نفسیاتی بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے, اسٹریس اور ڈپریشن ختم کرنے کا ذریعہ ہے بچہ. ایسا انسان کو خوشی دیتا ہے, اپنا بچہ ہو. دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے کبھی وہ نہیں کیا کرو قیاس کہ یار یہ دیکھو اتنے بچے, یہ کیا ہے. جب آپ کے ہوں گے پھر لگے گا آپ کو یار یہی تو رونق ہے گھر کی. تو وہ 30 ماشاء اللہ, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, 30. تو میں نے جب اس کو بلایا, میں نے کہا یہ تو ٹھٹرا ہوا ہوگا, اس کے حصے میں تو 2 ہونے والے. ہاں ان کے ابا کی چھوٹا سا کھوکا تھا. بچے پیدا ہوتے گئے, جیسے جیسے جوان ہوتے گئے ہیں باپ کے ساتھ بزنس میں, جو بیٹے تھے وہ باپ کے ساتھ بزنس میں, 15 لڑکے 15 لڑکیاں باپ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹاتے گئے. اتنا بزنس پھیلا ہے کہ 30واں بچہ آنے سے پہلے کروڑپتی ہو چکے ہیں. آپ کے پاس اگر بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں تو نہ پڑھاؤ یار, ٹماٹر بکواؤ ان سے, ریڑھی لگواؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ریڑھی والے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں اپنے دماغ میں سارے ڈاکٹر بنے, سارے انجینئر بنے؟ کچھ نہیں ہوتا. ریڑھی لگائے گا, رکشا چلائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہ تو ہمیں یہ لبرل لوگوں نے ہمارے دماغ میں خناس بھر دیا ہے کہ سارے یہیں تک پہنچیں گے. ضروری نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بچہ ساری زندگی ریڑھی لگائے گا, آپ نسل مت روکو, لیکن دیکھو ریڑھی سے ترقی کرے گا, وہ ترقی کرے گا. میں نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک وقت آئے گا اس کا بزنس ہوگا, تو ان کا بزنس پھیلتے پھیلتے دبئی چلا گیا. ملازمین رکھو گے نا وہ چوری کریں گے. اپنے بچے باپ کے بزنس کو چلاتے ہیں اپنا سمجھ کے, وہ محنت کرتے ہیں اس میں. کہہ رہے ہیں میرے ابا پگڑی باندھ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور دسترخوان لگتا ہے لمبا, 15 بیٹے اور 15 بولو بیٹیاں. مزہ ہے یا نہیں ہے؟ عزت ہے. پھر پوتے نواسے الگ. یہ 2 بچوں میں تو میرا تو دل چاہتا ہے ان 2 بچوں کو بھی عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں. اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ یہ کوئی گھر تھوڑی ہے یار, یہ کوئی گھر تھوڑی ہے, یہ تو 4 دیواری ہے. وہ تو ہوٹل کی 4 دیواری ہوتی ہے. گھر کا تو مطلب ہی یہی افراد ہوں اس میں. توکل کرو اللہ پہ, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے کیلکولیشن نہیں کرتے رہا کرو. ایک بچہ آ گیا تو اتنا خرچہ ہے, تو پھر دوسرا آئے گا تو ڈبل کر کے دیکھو, ضرب 2 سے ضرب دے کے اس کو 10 سے مفتی صاحب کے ساتھ 30 سے ضرب دیا تو بے ہوش ہو گئے. 30 سے 2 مر گئے. یہ کیا کر دیا مفتی صاحب, مروا دیا. وہ بھائی جیسے جیسے پیدا ہوں گے اپنا اپنی روزی لے کر آئے. بیٹیوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں, کیا کروں. تو وہ سارے پلے پلائے لمبے تڑنگے. پھر اتنے بیٹے ہیں تو باپ نے کچھ بیٹوں کو تبلیغ کے لیے وقف کیا ہے, کچھ بزنس سنبھالتے ہیں, کچھ سال کی جماعتوں میں نکلتے ہیں, کچھ کو عالم بنانے کے لیے وقف کر دیا. بھائی 2-4 عالم بنیں گے, جن میں ایک وہ تھا جس سے میں انٹرویو لے رہا تھا, وہ میرا شاگرد عالم بن گیا. 2 بچے 3 بچے ہوں گے, عالم بناؤ گے تو گھر کی روٹی دال کون چلائے گا؟ ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ بچے خود آپس میں ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو بڑا بیٹا ہے, باپ تھوڑی 30 کو پال رہا ہے. چھوٹوں پہ بڑے بہن بھائیوں کی نگرانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے, وہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. باپ تو بیٹھا ہوا ہے, چھوٹے کا کوئی مسئلہ ہوگا 8-10 بڑے اس سے اوپر ہیں اس سے نمٹنے کے لیے. ابے کیا کر رہا ہے تو, محلے میں بدنام کرے گا. لوگ کہتے ہیں اتنے بچے, اور پھر فرض کر لو بگڑتے ہیں تو اسپیئر میں 2-3 بگڑنے کے لیے رکھا, کیونکہ ایک ہوا نا بگڑ گیا تو آپ کی تو نسل برباد. اتنے میں اگر 2-4 بگڑ بھی گئے ٹینشن نہیں ہے بھائی, اتنی ٹینشن دفعہ یہاں سے بگڑ گیا تو بگڑ گیا, 10 ابھی اور بھی ہیں. بیٹیاں بھی دل بہلاتی ہیں باپ کا, اور کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تو رشتے بھی زیادہ آتے ہیں بیٹیوں کے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یار ان کے ابا نے 3 کی ہیں یا 4 کی ہیں تو ہمیں بھی دوسری پر پابندی نہیں ہوگی. اس بیس پہ رشتے بھی زیادہ آتے ہیں بیٹیوں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات. تو تھوڑا کشادہ ذہن کرو اپنا. یہ ہر وقت اتنی بٹوا نکال کے گنتے رہنا, اتنے پیسے ہو گئے, بیگم کو یہ کھلا دیا, یہ ہو جائیں گے. یہ یہودیوں والی سوچ ہے, مر جاؤ گے اسی ٹینشن میں. اب خوشحال گھرانہ ہو, خاندانی ہے, بیگمات بھی بھلے پھڈا کر رہی ہوں, 4 بیویاں پھڈے کے ساتھ بھی اس ایک سے اچھی ہیں جو محبت کے ساتھ